بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں اور جنگ کے بہت سارے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جنگ کا کبھی فائدہ نہ ہو۔ اگر جنگوں کا فائدہ نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں غزوات نہ آتے۔ آپ کے حصے میں یہ جتنے بھی کفر اور اسلام کی جنگیں ہیں یہ آپ کے حصے میں نہ آتی۔ جنگوں کے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں، بلکہ مسلمان کا تو سب سے بڑا ایمان، اس کا فائدہ، اس کی جو طاقت ہے اس کے جہاد کے اندر ہے، اس کی بزدلی کے اندر نہیں ہے، اس کی دلیری کے اندر ہے۔ تو جنگوں کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کمزوروں کو طاقتور بنا دیتا ہے، یعنی جن کے دلوں میں ایمان اور محبت اور اسلام اور اللہ اللہ کے رسول یہ چیزیں جن میں موجود ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو طاقتور بنا دیتا ہے، اور جن کے دلوں میں دنیا، پیسہ، حرص، ہوس، ان لوگوں کو اللہ پاک جو ہے بزدل بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو جنگ کا زمانہ ہے اس نے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ بڑی کلیئر اینڈ کرسٹل ہمیں بتا دی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے اندر ایک بات بڑی ہمیں واضح طور پر ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی انتشار تھا، ہر پارٹی الگ تھی، ہر بندہ الگ تھا، ہر قبیلہ الگ تھا، ہر شہر کی الگ پولیٹکس تھی، ساری ایز اے نیشن ہم لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس بات کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کا جو ہمیں فائدہ ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، اور وہ یہ ہوا ہے کہ ایز اے امت مسلمہ ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پہلے ہر اسلامی ملک کا الگ الگ رخ تھا، کوئی کسی کے ساتھ الائنس میں تھا، کوئی امریکہ کو پسند کرتا تھا، کوئی کسی کو پسند کرتا تھا، لیکن ایران اور اسرائیل کی جنگ میں مسلمانوں کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ ایک ہی شیطان ہے دنیا میں جو ہر ایک کو لڑانے کے اوپر۔ اگر ہمارا مسلمانوں میں اگر تفرقہ پیدا ہو گیا اور اختلاف، آج ہم مسلمان اکٹھے نہ ہوئے تو پھر کل کو جانا کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس بات سے امت مسلمہ اندرونی طور پر چاہے کوئی کھل کر بتائے یا نہ بتائے، لیکن بیک گراؤنڈ کے اوپر اور اندرونی طور پر، کیونکہ مسلمانوں کے دل اسلام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو دنیا میں کہیں پہ بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی وہ درد اس کا ضرور محسوس ہوتا ہے۔ تو دوسرا جنگ کا یہ فائدہ ہوا ایران اور اسرائیل کا کہ ایز اے امت مسلمہ ہم اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی مضبوط ہوں گے۔ ایران کی جو جنگ ہے ایران کو جو جنگ میں سب سے زیادہ کسی بھی دشمن کو جب جنگ کرنے کا، اٹیک کرنے کا پہلے جو موقع ملتا ہے وہ دشمن جو ہے اس کی پوری ریکی کر چکا ہوتا ہے، اس کی پوری جو ہے وہ اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل لے چکا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ساری جاسوسی کر چکا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کے بندے خرید چکا ہوتا ہے، اور اس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو اندر سے اتنا کمزور کر دیا، اندرونی حالات کا اس کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے، تو اس کو پھر دلیری ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو بات ہی کوئی نہیں، اب تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور اس لیے ہمیشہ جب بھی دشمن پہلے حملہ کرے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اندر کے آپ کے کچھ نہ کچھ لوگ وہ غدار ہیں، اور یہی حال وہ ایران کا ہوا ہے کہ ایران کے اوپر سب سے پہلے جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو یہ پتہ چلا کہ، اور اس کے آرمی چیف کو اور اس کی قیمتی ترین اور سب سے ٹاپ لیڈرشپ کو اس نے مارا ہے، تو اور ان کی قیمتی ترین جو ٹارگٹس اور جگہیں تھی اس کو ہٹ کیا ہے۔ تو یہ پتہ جب چلا تو پتہ چلا کہ اندر کے جرنیل، اندر کے لوگ، اندر کے جن کو پناہیں دی ہوئی تھی، انڈیا کی عراق کو بہت ساری جگہوں پہ پناہ دی ہوئی تھی، کہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہا تھا، وہ دکھا یہی رہے تھے کہ ایران کو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارے لیے پڑوسیوں کے ساتھ فلاں کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ تو ایران کو اس بات کی بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ کفر ہی ہوتا ہے، چاہے جتنی بھی آپ سانپ کو دودھ پلا دیں، کفر ہی ہوتا ہے۔ تو ایران کو پھر بھی اگر کسی نے ساتھ دیا ہے تو اسلامی ملکوں نے ساتھ دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ اسباب بنانے والا ہے۔ غزوات کے اندر صحابہ جب وہ جنگیں لڑتے تھے، اور غزوات کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں،
تو صحابہ ایک دعا یہ بھی مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ان کے لوگوں میں سے ہمارے حامی پیدا کر دے، ان کے لوگوں کے اندر کے دلوں کو ایسا پھیر دے کہ وہ ان سے کفر سے ہٹ جائیں اور اسلام کے غلبے کے لیے وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ اللہ پاک نے ان کے اندر سے جو ہے نا لوگ ایسے پیدا کر دیتے تھے جو ہے نا وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کو تفصیل بتاتے تھے، ڈیٹیل بتاتے تھے، اور یوں جو ہے نا اسلام کو پھر جنگی چالیں تبدیل کرنے میں جو ہے نا بڑی حکمت عملی جو ہے نا وہ مل جاتی تھی اور اسلام کو پھر فتوحات مل جاتی تھی۔ جب صحابہ جنگ لڑتے تھے تو وہ ایک ہی پہلو کے اوپر کام نہیں کرتے تھے، ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوتا تھا اور مانگتے وہ اللہ سے تھے، لیکن وہ سارے پہلوؤں کے اوپر کام کرتے تھے۔ وہ اندر سے حمایتی بھی ڈھونڈتے تھے، جاسوس بھی چھوڑتے تھے، وہ ان کی کمزوریاں بھی تلاش کرتے تھے، وہ ان کی خوبیوں کو بھی دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے ان کی کون کون سی چیز طاقتور ہے اور کون کون سی چیز کمزور ہے۔ تو طاقت کا مقابلہ وہ اس کے حساب سے طاقت کے ساتھ کرتے تھے اور کمزوریوں کا مقابلہ اس کے حساب سے کرتے تھے کہ کہاں سے یہ گرائے جا سکتے ہیں۔ تو جب یہ جو ہے نا ایران کے اندر جتنے بھی یہ جو پہلے حملے ہوئے اور ایران کے اندر جو غدار پکڑے گئے ہیں، یہ جو وفا ہے نا، وفا، لائلٹی، یہ بہت بڑا برانڈ ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے۔ اگر کسی بھی ملک کے اندر با وفا لوگ پیدا ہو جائیں، ملک جب بھی گرتے ہیں، معیشت جب بھی گرتی ہے، کمپنیاں جب بھی گرتی ہیں، گھروں میں فسادات جب بھی ہوتے ہیں، برادریوں میں اور خاندانوں میں دراڑیں جب بھی پڑتی ہیں، تو سب سے پہلے یہ اندر کے لوگ، کوئی نہ کوئی مخبر، کوئی نہ کوئی منافق، کوئی نہ کوئی اندر کا بندہ اس کو کھوکھلا کرتا ہے، پھر جا کے وہ کمزور ہوتے ہیں۔ ورنہ کسی کو بڑے بڑے طاقتور ترین خاندان، لوگ، قبائل، ملک ایسے تھے جن کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کبھی گر سکتے ہیں، تو وہ بھی گر گئے۔ ٹیپو سلطان جیسے بہادر ترین بادشاہ کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، حیدر علی اور ٹیپو سلطان کو کوئی شکست دے سکے، اتنے بہادر جرنیل کو، جس نے جو ہے نا وہ جنگی تدبیریں، چالیں، ساری چیزیں اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو اتنا دلیر کر دیا کہ اس کے مقابلے میں آنے کے لیے میسور میں کوئی جو ہے نا وہ تیار نہیں تھا۔ اور فرانس بھی اس سے الٹیمیٹلی ہار مان کر اس کا حامی بن گیا تھا، لیکن اندر کے غدار ہیں میر جعفر، میر صادق نے جب اس کا ساتھ چھوڑا اور اندر سے بنیادیں کھوکھلی کی، تو پھر جو ہے نا وہ ٹیپو سلطان کو جو ہے نا اپنوں کے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ شہادت ملی اور اپنوں کے ہاتھوں سے اس کو جو ہے نا یہ مشکل وقت دیکھنا پڑا۔ تو ایران کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر جو غدار ہے نا، جو اور وہ کسی بھی شکل میں ہوں، منافقوں کی ہم لوگ نا تلاش چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بھی، ہم اپنی زندگی کے بہت سارے کاروبار میں، بہت ساری چیزوں میں بھی ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی دوست کو اپنا سمجھ کے کوئی بات بتا دیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساری اسٹریٹجی، ہمارا پلان، ہمارا بزنس، ہماری فیملی کے کوئی وہ چیزیں ساری لیک ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر بھی فسادات میں کوئی نہ کوئی اپنے خاندان کا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کو کہیں سے کہیں لیک کرتا ہے اور وہ بات جو ہے نا پھیلتے پھیلتے جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے اور وہ خاندان کے اوپر آفات اور مصیبتیں۔ اسی طریقے سے دفتروں کے اندر، کمپنیوں کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دفتر کی، کاروبار کی، کمپنی کی پالیسیوں کو باہر لیک کرتے ہیں، جس سے اس کے کمپیٹیٹرز، اس کے مقابلہ کرنے والے لوگ اور جو ہے نا ان کو ان کی ساری اسٹریٹجیز کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا یوں اپنے بزنس پالیسی میں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے نا وہ لائلٹی ہے، وفاداری ہے۔ ہاں جی، دنیا میں پیسے کی قیمت بھی ہوگی، چیزوں کی قیمت بھی ہوگی، ملکوں کی بھی قیمت ہوگی، لیکن سب سے بڑا جو برانڈ ہے نا وہ ہے وفاداری کا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حواریوں نے کہا نا کہ ہم جنا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ہم اللہ کے خاطر جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ تو صحابہ نے جب یہ قول سنا تو صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے نا ہم حواریوں سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کرنے کو تیار ہیں۔
تو با وفا لوگوں کا مل جانا یہ بندے کی بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ نیک بختی کی علامتوں میں، خوش نصیبی کی علامتوں میں ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو بیوی با وفا مل جائے، آپ کو خاندان وفا کرنے والے مل جائیں، آپ کو دوست با وفا مل جائیں۔ مقدروں میں صرف پیسہ، دولت، عزت یہ چیزیں مقدر نہیں ہوتی، مقدر میں با وفا لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ دنیا لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں اور اس وجہ سے وہ غموں میں، مصیبتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو ارد گرد لوگ ہیں ان کو تکلیف، ان کی مخبری، ان کو نقصان، ان کو جو ہے نا ہرانے والے لوگ اس کے دائیں بائیں، اس کے چاروں طرف کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر انسان منافقوں میں گھر جائے نا تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک شیر کو جو ہے نا جیسے کتوں نے پکڑ کر چیر دیا، اور ایک شیر کو جو ہے نا وہ بڑے کمزور لوگوں نے اس کو پکڑ کے ہلاک کر دیا۔ تو اپنے ارد گرد کا ہر وقت محاصرہ کرنا، اسلام نے نا ہمیں اور ہماری بڑی اچھی تعلیم اور تربیت کی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جتنے بھی راز ہیں نا، آپ کے خاندانی جتنے مسائل ہیں، آپ ہر ایک کے آگے اپنے دل کو کھول کے نہ رکھا کریں۔ آپ اپنی کمزوریوں کو کبھی مخلوق کے آگے نہ بتائیں۔ اللہ رب العزت اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، تمہارے اندر جتنی خامی ہیں، تمہارے خاندانوں میں خامی ہیں، تمہارے رشتہ داروں میں خامی ہیں، یہ جو غیبت سے منع کیا گیا ہے، چغل خوری سے منع کیا گیا ہے، یہ جو ہے نا بیک بائٹنگ جو ہے اور کسی کی برائی کرنا اور کسی کو برا جاننا، یہ سارا اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے، حسد سے، کہ ہم جو ہے نا ہم نے غیبت کس کی کرنی ہوتی ہے؟ اپنے جاننے والوں کی کرنی ہوتی ہے۔ جس کو ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں گے؟ اس لیے چغل خوری بھی ہم اپنے جاننے والوں کے کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی خاندان کو، بیوی بچوں کو، خامد کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں کہتے ہیں جی یہ ہمارے شریک ہیں، انہوں نے ہماری مخبری، ہم نے بھی کہیں نہ کہیں ان کی مخبری کی ہوتی ہے۔ تو یہ وفا اگر آپ دیں گے تو انشاءاللہ وفا آگے ملے گی۔ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ اللہ کا نظام، اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ آپ با وفا ہو جائیں اور لوگ آپ کو بے وفا ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی با وفا ہستی دنیا میں نہیں آئی، تو اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ نے آپ کو با وفا ساتھی عطا فرمائے۔ لیکن اس کے لیے کچھ تدبیریں بھی اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ تدبیریں کیا ہیں؟ کہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، آپ اپنی جتنے بھی آپ کی گریونسز ہیں ان کو جو ہے نا آپ چھپا کر رکھیں۔ آپ کے اندر کا جو زخم ہے، آپ کے اندر کے جو گھائل ہوئے ہیں آپ اندر سے، آپ کے اندر جتنے درد ہیں اس کو زبان کے اوپر نہ لائیں۔ اگر آپ کا کبھی دل بھر ہی جاتا ہے تو آپ نماز میں، سجدے میں، تنہائی میں اللہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، یا کوئی ماں باپ جیسا کوئی قریبی رشتہ ہو جس کے ساتھ آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں اب یعنی لوگوں کی شکوے شکایتیں کرنا، حالات کا شکوہ کرنا، اور یہ اللہ کے رسول نے، دین اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر جو ہے نا دلوں میں فرق آتا ہے، اور جب دلوں میں فرق آتا ہے تو پھر ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے خود بے وفا لوگوں کو پیدا کرتے ہیں۔ بے وفا لوگ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی بھٹی یا کوئی فیکٹری تو ہوتی نہیں ہے جہاں سے یہ پیدا ہوتے ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم جو ہے نا پہلے ہم خود ابتدا کرتے ہیں، ان کی بیک بائٹنگ شروع کرتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، پھر ان کو جو پتہ چلتا ہے تو ان کے اندر ہمارے بارے میں ایک خار پیدا ہو جاتی ہے، ایک نفرت، ایک آگ، ایک حسد، ایک بغض پیدا ہوتا ہے۔ اور اس حسد کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں، حالات کا اور موقع کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ان کو موقع ملتا ہے پھر جہاں پر ان کو جو ہے نا موقع ملتا ہے وہ اس موقع کو جانے نہیں دیتے، کیونکہ پہلا وار ہم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ کبھی منافقوں میں، غداروں میں گر بھی گئے تو اللہ رب العزت کیا ہے، وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، آپ کو تھام لے گا، آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا، آپ کو جوڑ دے گا، آپ کو بکھرنے نہیں دے گا، آپ کو سمیٹ لے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور صحابہ کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ایسے ہی آئی ہے کہ اگر کبھی صحابہ کے ساتھ کسی نے کوئی مکر و فریب کیا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے مکر و فریب کیا بھی ہے، تو اللہ رب العزت نے براہ راست مدد فرمائی ہے، اور آپ کو جو ہے نا وقت سے پہلے، نقصان ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کی مدد فرما کر آپ کو اس میں جو ہے نا کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو اپنی وفا کو جو ہے نا اللہ سے
جہاں ہم اپنی زندگی میں اللہ سے بے شمار دعائیں مانگتے ہیں نا، وہاں اللہ سے وفا بھی مانگنی چاہیے. یا اللہ مجھے با وفا خود بھی بنا اور مجھے با وفا لوگ بھی عطا فرما. ورنہ اس دور میں تو جو ہے نا آپ یقین کر لیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کٹھے کھاتے ہیں، کٹھے پیتے ہیں، کٹھے سوتے ہیں، لیکن وفا جو ہے نا وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ نہیں ہے، اور ایک ہی دوسرے سے خوف کھاتے ہیں، ایک ہی دوسرے کا ڈر اندر چھپا ہوا ہے. اور جتنا ہمارے اندر خوف اپنوں کا ہے نا، اتنا باہر کے لوگوں کا خوف نہیں ہے. اس وقت کے مسلمانوں کا، انسانوں کا یہی حال ہے. تو یہ جو ہے نا ایران کی جنگ نے ہمیں ایک یہ بات بھی سکھائی ہے کہ وفا کی بڑی قیمت ہے، اور بے وفا لوگوں نے ہمارا کیا حشر کیا ہے، اور غداروں نے اور منافقوں نے ہمارا کیا حشر کیا ہے، اور ہمیں کیا سبق پڑھایا ہے. تو اس کی اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو ایران کی جنگ جو ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہے. تو اس کو جو ہے نا اپنی زندگی کو نا اس میں سے ہر جنگ میں سے آپ نے سیکھنا کیا ہے، اس میں سے آپ نے یہ باتیں سیکھنی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے نا کبھی بھی ان چیزوں میں مار نہ کھانی پڑے.